الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ آج کا موضوع ہے کہ موجودہ حالات میں مسجدوں کے اندر ایک ایک میٹر کے فاصلے پر صف بندی وغیرہ کرنا۔ دراصل اس طرح کی ہدایات جو ہیں وہ جن ملکوں میں مسجدیں کھل گئی ہیں وہاں پر اس طریقے کی ہدایات جو ہے کہ دی گئی ہیں کہ لوگ ایک ایک میٹر کے فاصلے پر اور ایک صف چھوڑ کر کھڑے ہوں گے۔ اب اسی طریقے کی جو ہدایات ہیں وہ ہمارے ہندوستان کے اندر بھی بعض اسلامی تنظیموں نے، جیسا کہ اسلامک سینٹر آف انڈیا نے بھی اس طرح کی ہدایات جاری کی ہیں، اور بعض ہمارے جو احباب سعودی عربیہ وغیرہ میں ہیں وہاں مسجدیں کھل ہی چکی ہیں، وہاں پر بھی اسی طریقے سے نمازیں ہو رہی ہیں اور ان کو ہدایات دی گئی ہے کہ وہ اپنے گھر سے وضو کر کے آئیں اور مسجدوں کے اندر ایک ایک میٹر کے فاصلے پر کھڑے ہوں اور اپنے ہی جانماز اور مصلی وغیرہ لے کر آئیں۔ تو اسی طریقے کی ہدایات جو ہے نا وہ اسلامی سینٹر آف انڈیا کی طرف سے بھی دی گئی ہیں۔ یہ دراصل جو ہدایات ہیں یہ ڈاکٹر کے آراء کے اوپر مبنی ہیں، اور اسلام جو ہے نا وہ صحت کا قائل ہے کہ صحت کی فکر کرنا بھی یہ گویا کہ حفظ نفس میں سے ہے۔ اس لیے اور یہ اس کے گویا کہ فنڈامنٹل جو اسلام کی جو بنیادیں ہیں نا، جو اساسی جو چیزیں ہیں جن کی حفاظت کا اسلام حکم دیتا ہے، ان میں سے جان کی حفاظت بھی ہے اور گویا کہ صحت کی حفاظت بھی ہے۔ اس لیے شریعت کی نگاہ کے اندر بھی اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، کہ جانتے بوجھتے ہوئے تم اس کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسے مواقع پر ان چیزوں کی ہدایات دی ہیں، خاص طور سے جب طاعون وغیرہ پھیلا ہوا ہو تو ایک دوسرے کے میل جول سے، کہ جہاں طاعون پھیلا ہوا ہے وہاں پر وہ لوگ نہ جائیں، اور جو طاعون والے جو لوگ ہیں وہ ایسی جگہ پر نہ جائیں جہاں پر طاعون نہیں پھیلا ہوا ہے، یا مسجدوں کے اندر پیاز وغیرہ کھا کر مسجد میں آنے سے منع کیا گیا، یا جو مریض ہو جذام کے مرض میں مبتلا ہو یا کسی ایسی متعدی مرض کے اندر مبتلا ہو جو دوسروں تک پھیل سکتی ہے، تو اس کے بھی اس لیے فقہا نے آنے کی اجازت نہیں دی ہے، ان کو کہا ہے کہ گھروں ہی کے اندر نماز پڑھیں۔ اسی کے پیش نظر یہ بھی جو ہدایات ہیں یہ طبی اصولوں پر مبنی ہیں، اور اسلام جو ہے نا اس چیز کے لیے اس کی اتباع کا اور ان کی ہدایات پر عمل کرنے کا اسلام بھی حکم دیتا ہے۔ اس لیے علماء نے گویا کہ ڈاکٹرز کی رائے کی بنیاد پر اس کو اختیار کیا کہ اگر واقعی ڈاکٹرز یہ کہتے ہیں کہ 1 میٹر کے فاصلہ نہ رکھنے پر کرونا جو مرض ہے وہ دوسرا جو ہے نا اس کا شکار ہو سکتا ہے، دوسرا اس کی چپیٹ میں آ سکتا ہے، تو پھر یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم اپنے ضرر سے دوسرے کو محفوظ رکھیں، لا ضرر ولا ضرار، کہ ہم کسی دوسرے کو تکلیف نہ پہنچائیں، ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ یہ اسلام کا ایک بنیادی اصول ہے۔ یہ حقوق العباد میں سے بھی آ جاتا ہے، حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ۔ اس لیے ایسے موقع پر اگر یہ ہدایات آتی ہیں کہ صف بندی میں 1 میٹر کا فاصلہ رکھا جائے تو یہ گویا کہ اسلام کے مطابق ہوگا، اسلام اس کی اجازت دے گا، لیکن اس وقت تک جب تک کہ یہ مرض باقی رہتا ہے اور اس مرض کے جو ہے نا آثار رہتے ہیں، اور جب یہ حالات ختم ہو جائیں گے تو پھر جیسا جو حکم ہے صف بندی کا وہی حکم پھر دوبارہ عائد ہو جائے گا کہ ہم کو مل کر کھڑے ہونا چاہیے، صفوں کے درمیان میں کوئی فرجہ نہیں رہنا چاہیے، کوئی کشادگی نہیں رہنا چاہیے، اس لیے کہ اس کے اندر اگر کشادگی بغیر کسی عذر کے رہ جاتی ہے تو اس میں گویا کہ شیطان حائل ہو جاتا ہے، شیطان داخل ہو جاتا ہے۔ اور دوسری روایتوں کے اندر آتا ہے کہ اپنی صفوف کو درست رکھو ورنہ اللہ رب العزت تمہارے قلوب کو ٹیڑھا کر دے گا، صفو صفوفکم او لا یخالفن اللہ بین قلوبکم۔ لیکن ان حالات کے اندر یہ حکم جو نا ساقط ہو جائے گا، چونکہ یہ عارضی درجے میں جو اس طرح کے حالات ہیں وہاں پر یہی حکم ہوگا۔ تو علماء جو ہیں وہ ہمیشہ گویا کہ جب کوئی طب سے متعلق مسئلہ ہوتا ہے تو اس میں ڈاکٹر کی آراء پر بھروسہ کرتے ہیں، ان کی رائے پر اعتماد کرتے ہیں۔
ایسا ہمیشہ یہ کیا جاتا ہے، اور ہر شخص کو جو دوسرے فیلڈ کا ماہر ہو اس کی رائے کا اس کو اعتبار کرنا ہی پڑتا ہے اور کرنا بھی چاہیے۔ اس کے پہلے بھی جیسے کہ لاؤڈ اسپیکر وغیرہ کا مسئلہ تھا، اور لوگ اس میں غلط فہمی کی وجہ سے علماء کو بدنام کرتے ہیں کہ علماء نے صاحب پہلے لاؤڈ اسپیکر کو ناجائز قرار دے دیا تھا، بعد میں پھر جائز قرار دے دیا۔ بس وجہ یہ نہیں ہے، وجہ یہ تھی کہ جب ناجائز قرار دیا تھا تو بھائی ان کے جو ماہرین تھے اس وقت کے، ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ یہ اصلی آواز نہیں ہوتی ہے بلکہ صدائے بازگشت ہوتی ہے، کہ جس طریقے سے جب کسی مسجد میں زور سے، گنبد والی مسجد میں زور سے آواز لگائی جائے تو دوبارہ وہ آواز گونج کر آتی ہے، جس کو صدائے بازگشت بولا جاتا ہے۔ تو یہ گونجی ہوئی آواز ہے، اوریجنل آواز نہیں ہے، ڈپلیکیٹ آواز ہے۔ اس وجہ سے علماء نے کہا تھا کہ بھائی پھر ایسے موقع پر لاؤڈ اسپیکر کی بنیاد پر گویا کہ نماز درست نہیں ہوگی۔ لیکن جب ان کی رائے بدل گئی، ان سائنسدانوں کی رائے بعد میں بدل گئی کہ یہ دراصل اصلی ہوتی ہے، اور یہ مزید اسی آواز کو ایمپلیفائر کے ذریعے سے اور ہارن کے ذریعے سے اس کو بڑھا دیا جاتا ہے، تو پھر علماء نے بھی اپنی رائے بدل دی، اس لیے کہ علماء کی رائے جو تھی وہ اس وقت کے سائنس کے نظریے کی بنیاد پر مبنی تھی، اور جب اس وقت کے سائنس کا جو نظریہ تھا ہے نا، جب وہ بدل گیا تو پھر علماء کی رائے بھی بدل گئی۔ تو یہ الٹا جو ہے نا علماء کو دوش دیتے ہیں، تو ایسا نہیں، بلکہ جو مسئلہ جس چیز پر مبنی ہے عام طور سے علماء کو جب اعتماد ہو جاتا ہے، یقین ہو جاتا ہے کہ اس میں ان کی رائے یہی ہے، تو پھر اسی رائے کی بنیاد پر حکم کو صادر کیا جاتا ہے۔ موجودہ دور کے اندر بھی اطباء کی آراء پر بھروسہ کرتے ہوئے، اعتماد کرتے ہوئے علماء نے یہ کہا ہے کہ اگر یہ مرض متعدی ہوتا ہے اور اتنا مہلک ہے کہ اگر قریب قریب کھڑے ہوں گے اور ڈسٹینس کا لحاظ اگر نہیں رکھا جائے گا، 1 میٹر کے فاصلے کا تقریباً لحاظ نہیں رکھا جائے گا، تو یہ ایک دوسرا شخص اس سے متاثر ہو سکتا ہے۔ اس لیے صف بندی کے اندر عارضی طور پر یہ حکم ہوگا کہ لوگ جو ہے نا ایک میٹر کے فاصلے پر کھڑے ہوں، آگے پیچھے دائیں بائیں جانب کم از کم 1 میٹر کا جو ہے نا فاصلہ ہو، تو ان پر عمل کرنا یہ عین اسلامی تعلیمات کے گویا کے مطابق ہوگا۔ علماء نے اسی وجہ سے یہ رائے یہاں پر تجویز کی ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔